سیلاب میں ڈوب گیا پاکستان، پھر بھی جلسے کر رہے ہیں عمران خان۔ عمران خان سیلاب جیسی بڑی آفت میں بھی سیاست سے باز نہ آئے، قوم کو بحران سے نمٹنے کی فکر، عمران خان جلسے میں مگن۔ عمران خان آج سرگودا جلسے سے خطاب کریں گے۔ ملک سیلاب میں ڈوب گیا، امدادی سرگرمیاں ضروری یا سیاست؟ عمران خان ملک میں سیلابی صورتحال سے بے پرواہ جلسے کرنے میں مصروف ہیں۔ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے، حاشر ورائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاشر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج تحریک انصاف جو ہے وہ سرگودا اسٹیڈیم کے اندر ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ گاہ کے اندر تمام تر جو انتظامات ہیں وہ اس وقت مکمل کر لیے گئے ہیں، اور یہاں پر تحریک انصاف کی جو انتظامیہ ہے اس کے مطابق یہاں پر جلسہ گاہ کے اندر 20 سے 25 ہزار جو کرسیاں وہ لگا دی گئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کیونکہ یہ جلسہ اسٹیڈیم کے اندر ہے تو یہاں پر لوگوں کی گنجائش جو ہے وہ 25 ہزار ویسے ہے، جبکہ 20 ہزار کرسیاں ہم نے اضافی لگائی ہیں، جس کے بعد ان کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلسہ کے اندر تقریباً 50 سے 60 ہزار جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسرے شہروں کی قیادت کی اگر بات کی جائے، بلوال کی بات کی جائے، تو وہاں سے ماجد بسرا جو ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا قافلہ لے کر اس جلسہ گاہ کے اندر پہنچیں گے۔ اس طرح باقی بھی جتنی قیادت ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جلسہ بھریں گے، لیکن اگر میں اس وقت جلسہ گاہ کی صورتحال کی بات کروں اور میرا کیمرہ مین عرفان اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت میں جلسہ گاہ کے اندر موجود ہوں۔ شاید گرمی ہے یا لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں آنا نہیں چاہ رہے، لیکن تاحال جو لوگوں کی بڑی کم تعداد جو ہے وہ اس وقت یہاں پر جلسہ گاہ کے اندر پہنچی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کے جلسوں کی بات کی جائے تو یہاں پر جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن صبح کے اوقات میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک جو جلسہ گاہ ہے وہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں پر جو انتظامیہ ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ابھی نہیں آ رہے۔ عصر کے بعد جو یہاں پر قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا تو جو جلسہ گاہ ہوگا وہ بڑھ جائے گا، لیکن تاحال تحریک انصاف کی جانب سے آج 50 سے 60 ہزار کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جلسہ گاہ کے اندر بمشکل 1000 سے 1500 جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پر جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ عاشر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک جانب لوگ امداد کو پکار رہے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ سیاست سے باز نہیں آ رہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج بھی ان کا جلسہ ہے، کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ جی مطلب افسوسناک بات ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی ہو، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تمام صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرض نہیں بنتا کہ سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت پوری قوم ہے، 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے، مشکل میں ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، بجائے کہ آپ ان تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں اور ان کی دل رسائی کریں، صرف وہاں جا کے ان کو صرف حالت دیکھ لیں کہ کتنی مشکل میں لوگ ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کیا ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں جو پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، ہر روز نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا سندھ میں گئے ہیں، وہاں ان کا وہاں موجود ہونا ایک تسلی کی بات ہوتی ہے، پھر آپ درد محسوس کرتے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں مختلف علاقوں میں، دوسرے لوگ جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک شخص بالکل الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے اس وقت، اور پوری میرا خیال ہے ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر، اتنی بڑی پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، کہ شہر ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، مشکلات ان کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مجھے اپنے سیاست کرنی ہے، اور وہ سیاست کرنی ہے جس سے پاکستان کا چاہے نقصان ہو اور چاہے نقصان ہوگا، کیونکہ اس میں تو سب کو مدد کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام ان کو عزیز ہے، اگر ان کے دل میں درد ہے پاکستان کے عوام کے لیے، تو ان کو سیاست کرنے کبھی کوئی سیاست نہیں کرے گا، کیونکہ سب چاہیں گے کہ ہر اس وقت مدد کریں، اور پھر سیاست کا وقت آئے گا جب یہ ایک دفعہ سیلاب سے ہم نمٹ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیاست کرنے کا تو ساری عمر پڑی ہوئی ہے، پھر بھرپور انداز میں آپ سیاست کریں، جلسے کریں، جہاں بھی کریں گے۔ اب تو آپ جلسے بھی ہر جگہ نہیں کر سکتے، زیادہ جگہ تو سیلاب ہے، تو ابھی تو آپ کو وہ سلیکٹ کرنی پڑتی ہے جگہ جہاں سیلاب نہ ہو، تاکہ آپ کی شرمندگی نہ ہو۔ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کو کون سمجھاتا ہے، کون یہ سکھاتا ہے کہ جی آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ پاکستان کا مفاد جو ہے سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے، پھر پارٹی ہوتی ہے، پھر انڈیویجل ہوتا ہے، لیکن عمران کے لیے یہ الٹا چلتا ہے، سب سے پہلے ان کے اپنا پرسنل وہ انٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد پارٹی کا انٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس کو میرا خیال ہے ان کو محسوس کرنا چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو بتانا چاہیے کہ یہ نہ آپ کریں،
تاکہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ نہ کریں. آپ پوری دنیا دیکھ، پوری دنیا کی نظریں ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، امریکہ ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر، بحرین، چین، برطانیہ، سب جگہ سے لوگ جو لیڈرز ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، عام لوگ محسوس کر رہے ہیں، میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا محسوس کر رہے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک اور معاملے پر بھی آپ کا تجزیہ ہم لے گئے. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ثنا بچا صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کیسی دیکھتے ہیں صورتحال؟ ایک جانب سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لوگوں کے جو سر کے چھت ہیں وہ گھائل. دیکھیے عمران خان صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ایک معاشرے تعلیم ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے علاوہ کی کے بارے میں کیسے سوچ رہے ہیں، کسی کے لیے انصفی کیسے پیدا کر رہے ہیں، کسی کے لیے سمپتی کیسے پیدا کر رہے ہیں، اپنے پرولیج اور اپنی انٹائٹل ہونے کا یہ جو کیسے اس کے بات کر رہے ہیں، وہ نہیں بات کرتے، وہ بڑی چیز ہے. خیال کہ عمران خان صاحب فلیٹ کی بات سے وہ کر رہے ہیں اور وہ دوسرے ایک پہلے سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کی عبادت ہے اور جوانوں نکلو، تبلیغ کرو، تیار ہو جاؤ اور میں تم لوگوں کو کال دوں گا کہ تم لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ پہلے کیا کرنا ہے، مارچ کرنا ہے. اگر 12 جماعتیں 13 جماعتوں کے پیچھے یہ ہیں PDM پلس پیپلز پارٹی پلس تو سب یہ بتاتے ہیں کہ پھر کیا مطلب لڑائی کس کے درمیان ہے، کیا عمران خان اور پارلیمان کے درمیان ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میاں والی میں جو سیلاب کا حال ہے یا راجن پور میں ہے یا باقی جگہ پہ ہے، اب جو چوکٹ خانم کے اسپتال کے ڈاکٹر وہاں جا سکتے تھے، کوئی اپنے لیے وہاں پر جا کے ہیلپ کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب یہ کیسے سوچیں گے؟ تو ان کے اندر ایک چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. عمران خان ضمانت کی درخواست منظور ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت سے باہر نکلے تو صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. ایک صحافی نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا فیصلے کرائے جاتے ہیں، آج فیصلہ کس نے کرایا؟ عمران خان جواب گول کر گئے، کہا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہوں. سوال ہوا کسے پیغام دے رہے ہیں؟ بولے جلسے میں بتاؤں گا. ہیرے لینے کے سوال پر بولے ہیرے سستی چیز ہے، کسی مہنگی چیز کا پوچھے. اسی پر زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. زبیر صاحب بتائیے گا، عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب میں پہلے سے اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں، اور ہیرو کا معاملہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے کئی مرتبہ اٹھایا بھی جا چکا ہے، ان پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سستی چیز ہے، کسی مہنگی چیز کا ذکر کریں. اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ خطرناک ہو گئے، بالکل صحیح کہتے ہیں. اس وقت پاکستان کو کسی سے خطرہ ہے تو عمران خان سے ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خطرناک ہو گئے. کس کے لیے خطرناک ہو گئے یہ بتا دیں نا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے خطرناک ہو گئے، کیونکہ مصیبت تو پاکستان کے عوام کی آئی ہے. پہلے 3.5 پونے 4 سال جس طرح سے حکومت کی، اس میں جو بربادی کی اس سے، اور اب جس طرح سے وہ بہیو کر رہے ہیں اور تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بربادی تو پاکستان کے عوام کی آئی ہے، خطرہ تو پاکستان کے عوام کے لیے ہے. اس کو تھوڑا سا محسوس کریں، پاکستان کے عوام کا درد محسوس کریں، اور پھر خطرناک ہوں یا نرم ہوں یا جو بھی ہوں، ایک دفعہ سیلاب چلا جائے، ایک دفعہ حالات ٹھیک ہوں تو کریں سیاست. خطرناک آپ ہوتے ہیں اپنے اوپوننٹس کے لیے، خطرناک آپ ہوتے ہیں اپنے اداروں کے لیے، خطرناک آپ عوام کے لیے نہیں ہوتے ہیں. عوام کو کہنا کہ جی میں اب بڑا خطرناک ہو گئے. آپ کس سے بدلا لے رہے ہیں؟ پاکستان کو کس سے خطرہ رہا ہے؟ ہمیشہ پاکستان کو اپنے دشمنوں سے خطرہ رہا ہے نا. دشمن کون ہوتے ہیں؟ جو آپ بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں. میں کسی کنٹری کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اگر آپ ان سے خطرہ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خطرناک ہو گیا ہوں، تو پہلے کم دشمن تھے ہمارے، جو اب ایک اور دشمن پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہی تھی. آپ کا بھی بہت شکریہ. کے سوال پر ہیروں کو سستا قرار دیا تو ان کے اس بیان پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے دلچسپ تبصرہ کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے لکھا کہ یہ سستی چیز بھی نہیں چھوڑتے. مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے اس پر رد عمل دیا ہے، کہا کہ یہ سستی چیز بھی نہیں چھوڑتے ہیں. عمران خان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا، ہیرے لینے کا سوال کیا گیا تھا، ہیروں کو سستا قرار دیا گیا عمران خان کی جانب سے. تو ان کے اس بیان پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے دلچسپ تبصرہ کیا ہے.
सैलाब ने शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात मुनहदम, शहर और गिरदोनवा की कच्ची आबादियां तालाब के मंजर पेश करने लगी। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और रिहाइश समेत बुनियादी जरूरियात की कमी का सामना है। नवाबशाह से हुस्ना नौलख मजीद तफसीलात बताएंगे। बारिशों के बाद शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शहर और उसके गिरदोनवा में जितनी भी आबादियां हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों के मनाजर पेश कर रही हैं। वहाँ के जो रहायशी हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको खुराक, रहाइश, पानी और उसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ जो किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जो वबाएं जन्म ले रही हैं, उनका सामना है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल की, तो मेरा कैमरामैन अंजुम शहजाद दिखा सके कि अगर मेरे दाएं जानब नजर दौड़ाई जाए तो जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक जो सैलाबी पानी है वो वहाँ पर मौजूद है। जो शहरी हैं, जो मुतासरीन हैं, उसी सैलाबी पानी में से गुजर कर अपनी रहाइश गाह तक पहुँच सकते हैं। और जो आबादी है वो मुकम्मल तौर पर पानियों में डूब चुकी हैं। वहाँ पर से जो शहरी हैं उनको आने जाने में शदीद जो मुश्किलात हैं उनका सामना है। अगर बात की जाए मेरे दाएं जानब की, तो दाएं नजर है कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी बेपनाह पानी है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर पानी से आप आगे चलते जाएंगे वहाँ पर तकरीबन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और शहरियों को गुजरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो राशन है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है ताकि जो मुतासरीन है। आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुख्तलिफ नहरों का दौरा। शर्जील मेमन ने अकरम व नहर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने नहरों की पुश्तों और पानी की सूरत हाल को देखा। शर्जील मेमन ने मुतालिका हुकाम को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत की। तफसीलात अली हमजा से जानते हैं। अली, दौरों का अहवाल बताइए। बिल्कुल, सूबाई वजीर इत्तलात और बात में रेल इमरजेंसी के आलम के फोकल पर्सन है शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने मुख्तलिफ नहरों का दौरा किया है। अकरम व नहर, इसके अलावा शहरी के मकाम पर जो नहर है वहाँ पर भी दौरा किया है और सूरत हाल का जायजा लिया है। और जो पुश्तें हैं उनको ये देखा है और इंतजामिया और मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि जो नहरों की पुश्तें हैं उनकी सूरत हाल का जायजा लिया जाए। और घास की पुश्त कमजोर नजर आ रही है, सही तौर पर वहाँ से मरम्मत की जाए। इसके साथ साथ जो देहाती और हारी हैं और जो जमीनों पे रहने वाले और काम करने वाले अफराद हैं उनको भी शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात की है और इंतजामिया को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अली। नवाबशाह में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग ने डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह को 85% तक तबाह कर दिया। शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह की 5,59,404 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 4,13,724 लोग नकल मकानी कर गए। मजीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद बताएगा। हालिया बारिशों के बाइस से सिंध के तमाम अजला को बारिशों ने हिट किया और अर्बन फ्लडिंग की जो सूरत हाल थी उसका सामना करना पड़ा है। हम मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद, जो कि नवाबशाह पहले इसका नाम था, और यहाँ की शायद ही कोई तहसील या कोई यूनियन काउंसिल ऐसी हो जो इस कुदरती आफत से महफूज रही हो। मजमूई तौर पर 5,59,404 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कपास, गन्ने की फसल, कॉटन और दीगर जो केले की फसल और सब्जियां भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हमारे साथ डीसी नवाबशाह मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं आमिर हसन से, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मौजूद है, हाजी अली हसन जरदारी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। अब अगली सूरत हाल है क्या। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब बताएंगे कि कितना नुकसान, कितने अफराद को अब तक जो है वो डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है, नकल मकानी करनी पड़ी है। क्रॉप्स टोटल जो है उसमें हमारे पार्शली और फुली ये हुए और अराउंड 250 के करीब जो है क्रॉप्स फुली वो डैमेज हो गई हमारी 250 लाख के करीब जो है। और इसी सिलसिले में जो है जैसे हम कहें कि डिस्प्लेस्ड पर्सन, क्योंकि जो कच्चे घर थे, मकानात थे, फिर इनंडेशन हुई उन विलेजेस की, तो वो अराउंड कोई 4,13,000 जो हैं वो डिस्प्लेस हुए अपने घरों से। इसी हिसाब से यहाँ पे फिर डेथ्स भी हुई लोगों की, कोई तो अराउंड कोई जो अभी फिगर है उसका वो 16 के करीब हुई और अराउंड 30 के करीब इंजरीज हुई इस तरीके की। और साथ साथ जो हमारे दूसरे कैटल जो हैं वो भी पेरिश हुए अराउंड 2200 के करीब। तो ये सारा सिलसिला जो है वो डैमेजेस के हवाले से था। लेकिन फिर ये है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
जैसे कि आपको पता है कि ये एक 3-pronged स्ट्रेटजी होती है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। लेकिन ये एक जो है सिचुएशन ऐसी बनी हुई है अभी ओवरऑल, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में साथ साथ हमें जो है वो रिवराइन फ्लड को भी हम देख रहे हैं, उसके साथ ये जो अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज हैं उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पर ही लोगों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे फिर रिलीफ कैंप्स बनाए गए, जिसमें अराउंड कोई हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 183 के करीब जो हैं वो रिलीफ कैंप्स हैं, जिसमें अराउंड 30,000 to 40,000 के करीब लोग जो हैं वो उन कैंप्स में रह रहे हैं। उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं, जिसमें कुछ फूड जो है वो उनको दिया जा रहा है, और साथ साथ जो हमारे एडजॉइनिंग रूरल एरियाज हैं वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उनको राशन मुहैया की जाए, क्योंकि वो स्कैटर्ड तौर पर हैं कि वो अपना खाना खुद पकाएं और इस तरीके से ऐसे उनको कोई इश्यूज ना हो। हाजी अली हसन जरदारी रुकने सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब, कितना मुश्किल था, कितने सालों बाद इतनी बारिशें देखने को आई? मैं लोगों से बात होती रही तो कोई 45 साल कह रहा है, कोई 50 साल कह रहा है कि उसके बाद इतनी ऐसी सूरत हाल हुई। हमने तो पहली मरतबा देखी अपनी जिंदगी में इतनी बारिश हुई है, बड़ी मुश्किल हुई। और हम जब देखा तो पानी भरता गया, 6 फुट पूरे शहर में पानी था। तो हमने कहा कि इसको कैसे निकालें। हमने मिलकर इंतजामिया के साथ इंतजामिया को हमने पीपल्स पार्टी ने इसमें हमारी हेल्प आउट करे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। हमने वहाँ पे पंप लगाए, उसको पानी निकाला 4-3 दिन में। वापदा का कोई बंदा नहीं था, हमने निकाल के, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो लाइट पे ही चलता है। पंपिंग से बंद हो गई तो उसको हमने स्टार्ट कराया, वो चली। उसके बाद जितनी ड्रेन थे उस पर मशीनरी लगाई हमने, तो 40-50 एक्सकेवेटर इनको बचाते बचाते यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह करेगा सारी टीम ने मिलकर काम किया है, आगे भी अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो यानी इसका मजबूरी तौर पर फायदा हुआ है, जो तंजीम साजी थी पॉलिटिकली जो सपोर्ट एक मिली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमारी सपोर्ट की काम हकीकतन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर हमने किया। सबने, हमने कोई तफरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तंजीम है, हमने सबने मिलकर किया है। इनको जो हकीकतन यहाँ की तंजीम और पॉलिटिशियन ने इनको बहुत बड़ी सपोर्ट की, बजाय इनकी सपोर्ट लेने की हमने सपोर्ट की। अब अगला मरहला इससे ज्यादा मुश्किल है, लोगों को घरों में भी भेजना है, उनके घर भी तरमीम करके देने हैं। सियासी क़यादत इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम अभी भी इनके साथ मिलकर सियासी क़यादत भी खाना दे रही है। जो लोग कैंपों में बैठे हैं उनको हम सियासी क़यादत भी खाना पहुंचा रही है, सिर्फ इंतजामिया नहीं पहुंचा रही है। डीसी साहब ने ये बात नहीं बोली आपको, सियासी क़यादत भी खाना इनके साथ मिलकर पहुंचा रही है। इनको टेंट सियासी क़यादत की तरफ से हमने टेंट दिया, सरकार से नहीं लिए, हमने टेंट दिया इंतजामिया को। इनके साथ शाना बशाना हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम एक टीम है, हम एक है, मिलकर इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस सूबे को, इस ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल साहब आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर